خاوند کو چاہیے جب بھی گھر میں داخل ہو باہر کے جھگڑے باہر ہی دفن کر کے آئے۔ گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا کہ کسی کا قرض دینا ہے، کسی نے پریشان کیا ہوا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بیوی بیچاری کا کیا قصور ہوتا ہے؟ لہذا ان جھگڑوں کو خاوند باہر ہی دفن کر کے آئے، پھر گھر میں قدم رکھے۔ اور جب گھر میں قدم رکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق چہرے پر خوشی ہو، مسکراہٹ ہو، اپنے بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور اس کو سلام کرے۔ صاف ظاہر ہے جب بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھیں گا اور سلام کریں گا تو پھر خوشیوں کا جواب خوشیوں سے ملیں گا۔ اور اگر گھر کے اندر اس طرح شیطان کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا، لوگ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا اور مسنون دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ پڑھے تو شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا اصول یاد رکھے، خاوند جب بھی گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو اور گھر میں سلام کرے اور بیوی کی خیر خیریت دریافت کرے۔ بس یہ 2 منٹ کا حال چال پوچھے، باقی جتنا وقت گھر میں گزرے گا اس کے لیے خوشیوں کا سبب بن جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، گھر میں بیوی کوئی اچھے کام کرے تو خاوند اس کی تعریف کرے۔ مثلا کھانا اچھا بنایا، اس نے گھر کو صاف ستھرا رکھا، چیزوں کو اچھی طرح اور خوب اچھی طرح ترتیب دی، اور گھر دیکھنے میں بھی خوبصورت دکھ رہا ہے، ہر کام اپنے اپنے وقت پر مکمل ہے، تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے اچھے کام کی تعریف کرے۔ اگر غلطی کی تنقید کرنے سے خاوند نہیں چکتا تو پھر تعریف کرنے سے کیوں چک جاتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ کوئی اچھا عمل کرے تو وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو۔ بیوی بھی جب گھر میں سارا دن کوئی کام کر رہی ہے اور اس لیے کر رہی ہے کہ میرے خاوند کا گھر اچھا ہو، ہر چیز وقت پر تیار ہو، تو اس کی محنت کا اتنا صلہ تو ملنا چاہیے کہ خاوند اپنی زبان سے چند تعریفی جملے بول دے کہ ہاں یہ کام بہت اچھا ہے۔ مثلا آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا۔ اب یہ کھانے کی تعریف کرنا سنت بھی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا، اگر کھانا ناپسند ہوتا تو آپ خاموش رہتے اور زبان سے کچھ بھی نہ کہتے، لیکن اگر کھانا اچھا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کھانا بہت اچھا ہے، یعنی پکانے والے کو حوصلہ افزائی کے کلمات مل جاتے تھے۔ اسی طرح اگر گھر کے اور کام کاج ہے تو ان کام کاج کی بھی تعریف کرے کہ آپ نے میرے کپڑے وقت پر تیار کرے۔ جو اچھا کام ہے اس کو اچھا کہنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ پتہ نہیں خاوندوں کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے، وہ اچھے کاموں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے، اور جہاں ذرا سی کمی کوتاہی نظر آتی ہے وہاں تنقید کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے، اور اسی ناانصافی کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ اصول یہی ہے کہ اگر برے کام پر تنقید کرنی ہو تو اچھی کام کی تعریف بھی کرو۔ جس عورت کی 2 کاموں کی تعریف ہوں گی، اگر 2 کاموں کے اندر تنقید بھی کر لی اور ڈانٹ بھی پلا دی تو وہ عورت خوشی خوشی اس ڈانٹ کو برداشت کر لیں گی اور آئندہ اپنی اصلاح کی پوری کوشش کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ ایک صحابی تھے، تہجد کے نماز میں اٹھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور نام لے کر فرمایا کہ یہ آدمی بڑا ہی اچھا ہے، مگر تہجد کا پابند ہو تو کیا ہی بات ہے۔ محدثین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تہجد کے بارے میں کہنا تھا، لیکن سیدھا نہ کہا، بلکہ اس کو بلا کر پہلے اس کی تعریف کری کہ یہ نوجوان تو بہت اچھا ہے، کیا ہی مزہ ہوتا کہ تہجد کا بھی پابند ہوتا۔ آپ دیکھیے، بات تو وہی کرنی تھی، لیکن اس انداز سے بات کی کہ دوسرے کے دل میں اتر گئی۔ اسی طرح بیوی جب گھر میں اچھے کام کرتی ہے تو اس کی تعریف کرے، پھر جو کام میں کمی یا کوتاہی ہو تو اس کی آپ نشاندہی کریں گے تو آپ کی بات مانی جائیں گی
آپ کی بات دماغ میں بیٹھ جائیں گی، دل میں اتر جائیں گی، اور وہ بڑی جلدی آپ کی بات کو قبول کر لیں گی۔ یہ بہت بہترین اصول ہے کہ انسان اچھے کام کی تعریف کرے، پھر اس کی تنقید سنی جاتی ہے۔ پھر اگر تعریف کرنے میں زبان بند ہو تو اس کی تنقید بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس طرح گھر میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ اس کو تو میرے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے،